السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماما. ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. اچھا پیارے بچوں، آج ہم جو سنیں گے، کہانی سنیں گے، وہ ایک سچا واقعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے میجیشین کون ہوتا ہے؟ ہاں. کون ہوتا ہے میجیشین؟ جو کہ میجکس کرتا ہے نا، میجک ٹرکس کرتا ہے. like a magician, like a wizard. ہاں جی، تو میجیشین کو اردو میں کہتے ہیں جادوگر. اور یہ ایک جادوگر کے بارے میں کہانی ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کا سامان باندھے دروازے کے باہر کھڑی تھی. Why? She wanted to go somewhere. اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے یہ سن لیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے. جادوگر وہی جو میجیشین ہوتا ہے. اور وہ جادوگر بتاؤں کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے. And what's the دین یعنی کہ دیئر بلیف چھین لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں ایک ہے. اور وہ جو لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو آئیڈلز ہیں، پتہ ہے ماما نے ایک دفعہ دکھائے تھے نا آپ کو کہ وہ جو ہوتے ہیں اسٹیچوز ہوتے ہیں اور جو آئیڈلز ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا اللہ میاں ہے. تو اللہ میاں تو وہ نہیں نہ تھا. Yeah, he can't be a fossil. ہاں جی، تو اس عورت نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ جو میجیشین ہے وہ لوگوں سے، وہ جو جادوگر ہے لوگوں سے ان کا دین چھین لیتا ہے. تو اس عورت نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرا دین بھی چھین لے اور مجھے بھی وہ کہے کہ نہیں اللہ میاں ایک ہے اور یہ جو بت ہیں یہ اللہ میاں نہیں ہے. تو میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، کسی اور شہر میں چلی جاتی ہوں. وہ اپنا سارا سامان باندھ کے اپنے دروازے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد بوڑھی عورت جو تھی وہ انتظار کر رہی تھی کوئی اس کی ہیلپ کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہاں پر پھر ایسے ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ یہ ایک جوان آدمی میرے پاس سے گزر رہا ہے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت سے پوچھا جی. اور پھر بوڑھی عورت نے کہا بیٹا میرا یہ سامان اٹھا کر سر پر رکھ دو. یعنی کہ اس بوڑھی عورت کے ہیڈ کے اوپر وہ سامان رکھ دو. وہاں پر لوگ ایسے ہی سامان اٹھاتے تھے نا، جو ہیوی ہوتا تھا اس کو سر پہ اٹھا لیتے تھے. وہ پھر Why on their bag? وہ بیک پیک نہیں نا تھا اس کے پاس سامان کی گٹھری تھی. What's country? یعنی کہ ایسے سارا سامان ایک دوپٹے میں ڈالا اور اس کو گرا لگا دی تھی، دوپٹے یا پھر کپڑے میں ڈال کے نا. اچھا اس نے کہا کہ میرے سر پر یہ سامان رکھ دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سامان اٹھایا کہ وہ اس کے سر پہ رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بھاری تھا، ہیوی تھا. تو بوڑھی عورت جو تھی وہ تو کمزور تھی، ہے نا، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ یعنی کہ کمر میں بھی بینڈ آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیا سامان وزنی ہے، اگر آپ چاہو تو جہاں آپ نے جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا اس سے بڑی کیا مہربانی ہوگی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا اور بوڑھی عورت جو ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی. اب دونوں جو تھے رستے میں باتیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عورت سے باتیں کر رہے تھے. اور پھر اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ بڑھیا آپ مکہ مکرمہ میں کیوں جا رہی ہیں؟ تو پھر پتہ ہے اس بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ آپ بتاؤ کیا کہا؟ شروع میں نے بتایا تھا Because she didn't want the wizard to take her mind away, and there was only one Alamia. ہاں جی، اس نے کہا کہ پتہ ہے بوڑھی عورت جب وہ باتیں کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں، یعنی کہ اس سٹی کا جو نام تھا مکہ مکرمہ میں، کوئی جادوگر آ گیا ہے، یعنی کہ میجیشین آ گیا ہے جو لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. اور کہتی ہے کہ میں نے تو ساری عمر ان بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کی عبادت کی ہے. بت پتہ ہے نا کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو آئیڈلز ہوتے ہیں، وہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گاڈس ہیں، جبکہ اللہ میاں تو وہ نہیں ہوتا نا. تو وہ کہتی میں نے تو ساری عمر ان کو گاڈ سمجھا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میجیشین یعنی کہ جادوگر آ کے یہ نہ مجھے کہہ دے کہ یہ گاڈ نہیں ہے، گاڈ تو بس ایک اللہ میاں ہوتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ساری باتیں اس کی خاموشی سے سنتے رہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کا سامان پھینک دیا اور کچھ اور بات کر دی ہو. اس کے بعد
اس کو جب وہ منزل پہ پہنچ گئی تو سامان اس عورت کے گرد اس کے سپرد کیا، اور پھر یعنی کہ اس کو جب وہ پہنچ گئی جس جگہ پہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ اپنی منزل پر، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سامان واپس کیا اور واپس جانے لگے تو بوڑھی عورت نے آواز دی، بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، لوگ پوچھیں گے کہ تم مکہ مکرمہ کیوں چھوڑ کر آئی ہو، تو میں ان کو بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کی وجہ سے میں چھوڑ کر آئی ہوں، تو لوگ کتنا برا کہیں گے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ اچھا شہر نہیں ہے، جس کی اس مکہ مکرمہ وہ کہتی ہے کہ جب مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ تم وہ سٹی کو کیوں چھوڑ کے آئی ہو، تو میں ان کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ وہ جادوگر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ کتنا گندا شہر تھا وہ، کہ وہاں پر ایک جادوگر آ گیا، تو پھر میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ نہیں، وہاں پر ایک اچھا جوان بھی رہتا ہے، اور وہ تم تھے جس نے میری ہیلپ کی اور میرا سامان اٹھایا اور میرے سر پہ رکھا نا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، تم جس سے ڈر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہی ہو، یہ دیکھو وہ جادوگر تو میں ہی ہوں۔ You mean the wizard? ہاں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور مجھ کو ہی لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ I don't know. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھی عورت کو بتایا کہ مجھ کو ہی لوگ جادوگر کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا ایمان لے لیتا ہوں، تو اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کر دیا۔ How? اس نے کہا کہ نہیں، تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو، اور پھر وہ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے کہا کہ چلو تو مجھے کلمہ پڑھاؤ، What's kalma? یعنی کہ مجھ کو بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا گاڈ کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ایک ہے نا، اور وہ جو آئیڈلز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، وہ And zero. کیا؟ And idols don't move, so they're zero. ہاں جی، آئیڈلز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا اور وہ گاڈ نہیں ہوتے۔ اور پھر جب بڑھیا نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر واپس آ گئی اس شہر میں Which one? جہاں سے وہ گئی تھی، واپس ڈر کے میجیشین سے، کیونکہ میجیشین والی بات تو جھوٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کہا میں ہوں وہ میجیشین، مجھ کو لوگ میجیشین کہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں شاہنواز کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو اچھا لگا یہ واقعہ؟ یہ سچا واقعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی کہتے ہیں۔ جی۔ تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے سیکھا ہوگا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں میں، ان کے دلوں میں جگہ بنائی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ